اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناٹا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر سلامتی ہوں۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے موجود ہیں مسز رجا عمران۔ یہ اپنے چرچ میں رفاقت خواتین کی ایک سرگرم رکن ہے اور خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہتی ہیں۔ ابھی ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان کی ایک شخصی گواہی ہے جس کو ہم سنیں گے اور خداوند کے کلام کو آج ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے۔ سسٹر رجا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات جو آپ کی زندگی میں ہوئی ہو اور خداوند یسوع مسیح کی طرف آپ نے اپنا چہرہ اور اس کے کلام کی باتیں آپ کے دل میں آئیں اور آپ خداوند کی خدمت کے لیے آپ نے آپ کو وقف کر دیا، کوئی ایسی بات؟ ہاں جی بابا جی، تھینک یو سو مچ۔ میں سب سے پہلے خداوند کے نام کو جلال دیتی ہوں کہ خداوند نے مجھے یہاں پر موقع دیا، اور بابر بھائی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع بخشا کہ یہاں پر میں خداوند کی خدمت کر سکوں۔ تو میری گواہی کچھ یوں ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے 2 سال شادی کے تقریباً میرا جب بیبی ہوا تو میں اسی وقت ڈپریشن میں چلی گئی، اور وہ بہت سویئر ڈپریشن تھا، اور تقریباً 2 سال میں اس ڈپریشن میں رہی۔ اور میرے اس ڈپریشن کی وجہ سے میرا جو فیملی تھی وہ بہت ڈسٹرب تھی، ایون کہ نہ میں اپنے ہسبینڈ کی کیئر کرتی تھی، نہ اپنے بیٹے کی کیئر کرتی تھی، اور بس چپ کر کے لیٹے رہنا، کمرے میں اکیلے رہنا۔ اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی اب اینڈ ہے، اب کوئی خوشی نہیں ہوگی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اتنا مایوس، مطلب کہ ہاں جی، مایوسی کے سائے آپ کے اوپر حاوی ہو گئے۔ ہاں جی۔ اور جب میں دعا کرتی تھی تو میرے سے دعا بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب ابلیس اٹیک کرتا ہے تو وہ ہمیں خدا سے بالکل پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ دور لے جاتا ہے۔ اور وہ بہت خوبصورت گیت ہے نا کہ مینوں کھلے تھان دیتے آپ ہی یسوع کڈ لے آیا سی۔ تو میری زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ خدا نے ایک دم سے میری زندگی میں ایک کھلا راستہ میرے آگے لے آیا۔ اپے اوپروں ہاتھ ودا۔ ہاں جی، اور جو طریقی تھی وہ ایک دم سے روشنی میں بدل گئی۔ اور جس طرح ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو قبروں میں بیٹھتا تھا، جس کے اندر لشکر تھا، اور جب یسوع اس کے پاس آئے تو ایک دم اس کی حالت بدل گئی تھی۔ اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو سب لوگ دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ وہی شخص تھا جو قبروں کے پاس بیٹھتا تھا، اور ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح میری حالت ایسی تھی کہ میں ایک دم سے ٹھیک ہو گئی، میرے اندر خوشی آ گئی۔ اور وہ آدمی کہتا تھا کہ خداوند میں نے تیرے ساتھ جانا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، تو اپنے لوگوں میں واپس جا اور بتا کہ کس نے تیرے لیے اتنے بڑا کام کیا۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو اسی طور پر خداوند نے آپ کو اب اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ رفاقت خواتین کی میٹنگ کو آپ لیڈ کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور کوائر میں بھی آپ پیش ہیں۔ ہاں جی۔ تو جی ناظرین، بہت خوبصورت باتیں، بہن کی زندگی کی بہت خوبصورت گواہی کہ کس طرح سے وہ شیطان کے چنگل سے نکلی اور خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اب وہ اس کی خدمت کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، خداوند کی آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے آج سنیں گے۔ ہمارے لیے آج خوشخبری ہے کہ وہ زندہ ہے، اور آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے پیش کروں گی مانگنے کے حوالے سے، متی کی انجیل اور اس کا 7 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر میں 11 آیت تک پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پر جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا روحانی باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام کو مانگنے کے حوالے سے، اور مانگنے کے حوالے میں کیا سب سے بڑا تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے؟ دعا۔
اور دعا کا مطلب ہے خدا سے بات چیت کرنا۔ آج خداوند مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ عزیزو، آج میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کی وش ہے، تو وہ عزیزو آپ کی پریشانی بڑی نہیں ہے، آپ کا خداوند یسوع بڑا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو میں تمہارا روحانی باپ تم کو کیوں کرنا دوں گا۔ آج عزیزو ہمیں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہماری زندگی دعائیا ہوتی ہے تو خداوند کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے خداوند سے مانگنے کی، اس کے طالب ہونے کی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، مددگار پاک رو دوں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا، جو ہمارے اندر ہوگا۔ تو عزیزو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے ہم سے اتنی محبت کی، اس نے اپنے اکلوتے کو بھیجا، اور اس نے ہم سے اتنی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے جب مانگو تو ایمان سے مانگو اور شک نہ کرو، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے، اور ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کو کچھ ملے گا، بلکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور امید رکھیں خدا سے کہ ہم نے مانگا ہے تو ہمیں کیا ہے؟ وہ مل گیا ہے، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں کا سچا ہے، اور وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا اور شفا دیتا ہے۔ اور خداوند نے خود اپنی مبارک زبان سے کہا کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ عزیزو، اگر ہم انسان ہوتے ہوئے جسمانی ہیں تو ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ کپڑوں کی، کھانے کی۔ تو آج خداوند مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، اگر آج آپ کسی بھی حالت میں ہیں، کسی بھی غربت میں ہی کیوں نہیں ہے، تو آج خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے وعدہ کیا ہے، سو تو مضبوط ہو جا اور خوف نہ کھا، جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور ہمیں جب دعا کرنی ہے اور ایمان رکھنا ہے اور ہمیں شک نہیں کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو جب کھولتے ہیں دعا کے حوالے سے، تو ایک محصول لینے والا اور فریسی تھا جو انسان، اور جو محصول لینے والا تھا، جو فریسی تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا بھڑا بنایا، اپنے آپ کو اونچا بنایا کہ میں تو روزے رکھتا ہوں، دے یقی دیتا ہوں، ہر ایک کام کرتا ہوں۔ لیکن جو محصول لینے والا تھا، اس نے دور ہیکل میں کھڑے ہو کر چھاتی پیٹ کر کہا کہ اے باپ، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ عزیزو، آج ہمیں اپنی دعا میں ایسے الفاظ رکھنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا بلکہ اپنے خداوند کو اونچا کرنا ہے۔ آئے خداوند خدا تو مجھ پر رحم کر، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ خداوند کے رحم کے طلبگار ہیں، اور خداوند اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے، لیکن میرے طالب کیا ہوں گے؟ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے۔ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے زمین کے انتہائی حصے میراث میں دوں گا۔ عزیزو، آج ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے، اور وہ ہمیں روح کے پھلوں سے بھرنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو باقی سب تم کو کیا ہوگا؟ انعام میں مل جائے گا۔ تو عزیزو، میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، انسان ہوتے ہوئے ہماری بہت خواہشیں ہیں، بہت ضرورتیں ہیں، ہم اچھا کھانا مانگتے ہیں، اچھا پہننا اوڑھنا، لیکن عزیزو ان چیزوں کو پہلے پیچھے کریں اور خداوند کے طالب ہو جائیں، اس کے پاک روح کو مانگے، اس کے روح القدس کے تابع ہو جائیں کہ خداوند تو مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے، کیونکہ جب آپ پاک روح سے بھر جائیں گے تو خداوند کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو باقی سب تم کو انعام میں مل جائے گا۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سلیمان نبی کو دیکھتے ہیں، جب خداوند خواب میں اس پر ظاہر ہوا تو خداوند اس کی اس بات سے خوش ہوا کہ اس نے نہ تو اپنے لیے عمر کی ترازی مانگی، نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ اس نے کیا مانگا؟ ایک سمجھنے والا دل مانگا۔ تو آج ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں وہ چیز مانگنے کی ضرورت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا ہم اپنی جسمانی خواہشوں کے لیے تو نہیں
خواہش کر رہے ہیں، آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند تو میرے بچوں پر رحم کر. آج آپ کی جو بھی ضرورت ہے، اگر آپ پریشان ہیں، آپ کا بچہ اسٹڈی میں اچھا نہیں ہے تو آپ خداوند کے حضور میں جھک جائیں. اگر آپ کی آج فائنینشیل پرابلم ہے، خداوند کے حضور میں جھک جائیں. کوئی بیماری ہے تو خداوند کے حضور میں جھک جائیں، کیونکہ خداوند ہمارا قادر ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور عزیزو، آج جب آپ مانگتے ہیں تو شک نہ کریں، اپنی زندگی سے شک کو نکال دیں، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو ایمان سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو ایمان سے زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. عزیزو، آج آپ کے پاس خداوند کا اختیار ہے. جو کچھ آپ باندھیں گے وہ بندھے گا، اور جو کھولیں گے وہ کھلے گا. آج آپ کو یسوع کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، اس کے طالب ہونے کی ضرورت ہے. تو عزیزو، میرا ایمان ہے، میں آپ سے گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے دنوں میں میری کچھ پریشانی تھی اور میں دعا میں جھک گئی، اور خداوند کا کلام بھی کہتا ہے کہ خداوند سے لپٹے رہو تو وہ تم سے لپٹا رہے گا. اور عزیزو، خداوند اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، اور جب نیند میں کیا ہے، خواب کے ذریعے ظاہر کرتا ہے. تو ایسے عزیزو، میں دعا کر رہی تھی تو میں دعا خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اور بارش کیا ہے؟ خداوند کی رحمت ہے، دعاؤں کے جواب ہے. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور میں جتنا زیادہ خداوند کے قدموں میں جھکتی ہوں، خداوند مجھے اتنا ہی بحال کرتا ہے. تو آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے، اور جتنا زیادہ آپ خداوند کے حضور میں جھکیں گے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. عزیزو، اکثر ہم کرتے ہیں ایک دفعہ 2 دفعہ مانگتے ہیں، اور بعد میں جب ہماری دعاؤں کے جواب نہیں آتے تو ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہم وہیں پر اپنی دعائیں سٹاپ کر دیتے ہیں. تو آج خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلسل دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو کیا دے گا؟ پاک روح دے گا، زمین کے انتہائی حصے دے گا. تو آج آپ کسی بھی حصے میں ہے، زندگی کے تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو آپ دعا کریں، اپنے گھٹنوں کو خداوند کے حضور میں ٹیکیں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ صبح کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے دے. کیونکہ خداوند کا کلام کہتے ہے کہ تو نہیں جانتا کہ کون سا بیج برابر ہوگا، یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے. تو عزیزہ، آج آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ہم دانیل نبی کو دیکھتے ہیں، وہ خدا کا بندہ تھا اور وہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا تھا، اور اس کو کیا کیا؟ خداوند نے شیروں کی مان سے بچا لیا. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے خداوند کی حضوری میں جھکنے کی، تو وہ ہمیں بھی ہماری ہر تکلیف سے بچائے گا اور ہمیں سنبھالے گا. آمین. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آئیے عزیزو، ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے. اے مہربان زندہ خداوند یسوع، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے آج کا مجھے جو موقع بخشا کہ تیرے حضوری میں جھکوں اور تیرے نام کو جلال دے سکوں. اے خدا، میں اس ٹیم کے لیے تیری بڑی برکت چاہتی ہوں، اور آج جتنوں نے بھی میسیج سنا، اے خدا، میں ان کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں، یسوع کے نام میں، آمین.